والفجر ولیال عشر، اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس قسم سے مراد، ان 10 راتوں سے مراد اللہ رب العالمین نے یہ عشرہ ذو الحجہ لیا ہے۔ اللہ نے ان عشرہ ذو الحجہ کی راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ اکبر، جن راتوں کی قسم اللہ رب العالمین اٹھائے، آپ بتاؤ کہ ان راتوں کی اور ان ایام کی، اس عشرہ کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا، عشرہ ذو الحجہ کے اندر جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ کے ہاں وہ بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں عشرہ ذو الحجہ کے اندر جتنا عبادت کرنا اللہ کو محبوب ہے، اتنا کسی اور دن کے اندر اللہ کو عبادت کرنا اور کوئی اور کام کرنا اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ جہاد کرتا ہے پھر بھی؟ فرمایا ہاں جو بندہ جہاد کرتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے عشرہ ذو الحجہ کے اندر عبادت کرنا۔ اور پھر آگے فرمایا میرے آقا نے فرمایا ہاں، اگر کوئی بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے اور جہاد کے لیے اپنا ساز و سامان لے کے جاتا ہے، خود بھی شہید ہو جاتا ہے، وہ خود بھی واپس نہیں آتا اور اس کا سامان بھی واپس نہیں آتا، وہ بندہ اللہ کے ہاں اس سے زیادہ محبوب ہے۔ باقی عشرہ ذو الحجہ کی جو عبادت ہے، باقی جتنے دنوں کے اندر جتنی عبادات ہے، اللہ رب العالمین کو اس عشرے کی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، سٹیج سے بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں، مسلمان بھی سمجھتے ہیں، مسلمان بھی مسجدوں کو دوڑتے ہیں، آج عشرہ ذو الحجہ کے فضائل شاید بیان نہیں کیے جاتے، اسی لیے آج مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ عشرہ ذو الحجہ کے کتنے فضائل ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا جو بندہ عشرہ ذو الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، فرمایا ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا روزہ رکھتا ہے، ایک روزے کا ثواب 1 سال کی نفل عبادت کے برابر ثواب ہے۔ اور فرمایا جو بندہ عشرہ ذو الحجہ میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، یعنی 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 سال اس کے پہلے گناہ، 1 سال اس کے بعد کے گناہ، اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور 2 سال کے عبادت کا اللہ رب العالمین ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک روایت میں آتا ہے فرمایا جو بندہ عشرہ ذو الحجہ کے ایام میں عبادت کرتا ہے، اس کے 1 دن کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ 1000 دن کے برابر ہے، اور جو 9 ذو الحجہ کی عبادت کا ثواب ہے وہ 10,000 دنوں کے برابر کا ثواب ہے۔ فرمایا عشرہ ذو الحجہ کی جو راتیں ہیں، جو بندہ رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، رات کو اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اس کا ثواب اس طرح ہے جس طرح بندہ لیلۃ القدر کے اندر عبادت کر رہا ہو۔ میرے بھائی دیکھو، رمضان کے آخری عشرے میں ہر اہل ایمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر اہل ایمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں عشرہ میں آخری لیلۃ القدر کو پالوں، میں اللہ سے لیلۃ القدر میں عبادت کر لوں، میں اللہ کے سامنے عز و انکساری کر لوں، میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگ لوں، میں اللہ کے حضور لیلۃ القدر میں سجدہ کر لوں، میں اللہ کے حضور لیلۃ القدر میں تلاوت کر لوں، میں اللہ کے حضور لیلۃ القدر میں تسبیح اور تحلیل کر لوں۔ اللہ اکبر، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، فرمایا عشرہ ذو الحجہ جو ہے، یہ ذو الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، فرمایا اس کی ہر رات کے اندر عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ملے گا۔ تو میرے بھائی آؤ یہ عہد کر لیں، اللہ جیسے ہی عشرہ ذو الحجہ شروع ہوگا میں عبادت کروں گا، اپنی حیثیت کے مطابق روزے رکھوں گا، رات کو بھی میں عبادت کروں گا، دن کو بھی میں عبادت کروں گا، میں عشرہ ذو الحجہ میں صدقات زیادہ کروں گا، میں عشرہ ذو الحجہ میں اللہ کی عبادت زیادہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی عشرہ ذو الحجہ شروع ہو، اس میں اللہ کی تحمید زیادہ کریں، اللہ کی تسبیح زیادہ
زیادہ کریں، اللہ کی تحلیل زیادہ کریں۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب عشرہ ذو الحجہ شروع ہو، فرمایا اس وقت زیادہ سے زیادہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، فرمایا مدینہ منورہ کا تو یہ عالم تھا کہ جیسے ہی عشرہ ذو الحجہ شروع ہوتا تھا، مدینہ منورہ کی بازاروں کے اندر، مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر سے آوازیں آتی تھیں، اللہ کی تسبیح کی آوازیں آتی تھی، اللہ کی تحلیل کی آوازیں آتی تھی۔ صحابہ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ بھی ایک دفعہ سارے پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جیسے ہی عشرہ ذو الحجہ شروع ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازار کے اندر جاؤ، کاروبار کرتے ہوئے بلند آواز سے، اتنا بلند آواز سے بھی نہ پڑھو کہ دوسروں کو تکلیف ہو، لیکن کم سے کم اتنا ہو کہ کچھ نہ کچھ جس طرح آدمی گنگناتا ہے اس طرح تسبیح پڑھو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر یہ عبادت ہے میرے بھائی۔ یہ عشرہ ذو الحجہ شروع ہونے والا ہے، اس عشرہ ذو الحجہ کی بہت بڑے فضائل ہیں۔